السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص 3 persons اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جمادی الاخری جو ہے اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ اسی نسبت سے ہم آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے جو اچھے وصف ہیں، آپ کی خوبیاں ہیں، اس کا بیان سن رہے ہیں۔ اور آپ کی خوبیوں کے کیا کہنے، مفتی احمد یار خان نعیمی بارگاہ صدیقیت میں عرض کرتے ہیں، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق۔ بہتری بھی فخر کرے نا، ہمارے آقا صدیق اکبر اتنے بہتر ہیں۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ سرداری جس پر ناز کرے، جس پر فخر کرے، آپ ایسے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پر مصطفیٰ پر کرے گھر بار نچھاور صدیق۔ تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو فرمایا انت عتیق من النار، کہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ تو آپ کا لقب ہوا عتیق۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، جو آپ کے غلام ہیں وہ بھی جہنم سے آزاد ہیں۔ تو ہے آزاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی آپ کا بندہ بے زر ہوں۔ سالک آپ کا مفتی احمد یار خان نعیمی کا تخلص ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی اعلیٰ اوصاف ہیں، اور ایک آپ کا جو مبارک وصف ہے وہ ہے سخاوت۔ آپ سخی بہت تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر
دین اسلام کی تبلیغ پر آپ نے دل کھول کر مال خرچ کیا اور عملاً آپ نے تن من دھن دین کی خاطر قربان کر دیا. سبحان اللہ. وہ غلام، وہ لونڈیاں کنیزیں جو اسلام قبول کرتی تو کفار ظلم کا نشانہ بناتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ذاتی مال سے اللہ کی راہ میں آزاد کیا کرتے تھے. آپ کے والد نے ایک بار کہا تم غلاموں کو آزاد کرواتے ہو تو ذرا مضبوط غلاموں کو آزاد کرایا کرو، یہ کمزور کمزور آزاد ہوتے ہیں تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم مضبوط غلاموں کو آزاد کرو گے تمہارا جتھا مضبوط ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں. تو اپنے حمایت تھوڑی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. سبحان اللہ. اور سخاوت صدیقی پر تو قرآن بھی گواہ ہے. جی پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 18. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کپڑے کا وسیع کاروبار تھا. اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم یا دینار کے آپ مالک تھے. دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، اتنے مالدار تھے. مگر پھر آپ نے اپنا سارا مال راہ رب ذوالجلال میں شاہ خوش خصال پر خرچ کر دیا. سبحان اللہ. ہمارا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ لگژریز، گھومنے پھرنے پر. بیڈ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے بیڈ، جوتے اتنے ہزار کے. ارے کارپیٹ اتنا مہنگا، اتنا بڑا گھر، لمبی گاڑی، شادی ناک رکھنا ہے، 50 قسم کے آئٹم، 50 قسم کی ڈشیں بنانی ہیں. اور اسی کے پاس وہ کسی مذہبی شخص کو بلایا کہ جی ہمارا گھر دیکھیں، جی ذرا دعا کر دیں. لش پش بندہ چلتے چلتے ڈرے کہ کہیں سلپی نہ ہو جاؤ، ایسا فرش. فلاں ایک شخص، کوئی بہن بھائی کوئی غریب ہے، کچھ اس کی مدد کر دیں. جی ہمارے تو حالات ہی اچھے نہیں ہیں. حالات نہیں، تمہاری نیتیں خراب ہیں. حالات تو اچھے، نیتیں اچھی نہیں ہیں. دنیا کے لیے حالات اچھے، مکان بنانے کے لیے حالات اچھے، گاڑی لینے کے لیے حالات اچھے، جوتے مہنگے سے مہنگے لینے کے لیے حالات اچھے، مسجد میں دینے کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. وہ جو جھولی پھرتی مسجد میں تو ڈھونڈ کر رانگ نمبر نہ لگ جائے یار، سب سے چھوٹا نوٹ، چھوٹا، اور جو پھٹنے کے قریب ہو. قریب جامعہ بن رہا ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، توجہ نہیں ہے، اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے وہ جی شادی کے اندر ہزاروں کے نوٹ لٹا رہے، گناہوں پر خرچ کر رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. شراب نوشی، حرام کاموں پر خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے مال دیا، اس مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے. اللہ کے دین کی کیسے مدد کریں گے؟ مسجدیں بنوائیں نا، جامعات بنوائیں نا، دعوت اسلامی والے بنا رہے ہیں، ان کی مدد کریں. مدرسۃ المدینہ بنائیں، قرآن کی تعلیم عام ہو. اپنے مال سے دین کو تقویت پہنچائیں. ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی شہزادی ہیں اور ہم مومنوں کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار نے اسلام قبول کیا 40,000 دینار آپ کے پاس تھے.
ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم. پھر آپ نے یہ سارا مال رسول اللہ پر خرچ کر دیا. یہ دل بھی تمہارا یہ واقعی شعر کے مصداق تھے. کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار خرچ کیے اللہ کی راہ میں رات کو. 10,000 دینار خرچ کیے دن میں. 10,000 دینار کیے پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیے. اور 10,000 دینار حق میں آیت قرآنی نازل ہوئی. سنیے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجروهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سبحان اللہ. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق. بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ لے کر حاضر ہوئے اور چھپا کر پیش کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری عاقبت، میری آخرت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. کیا بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے مال سے دین کو تقویت پہنچائیں، اپنے مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں. جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں. امام صاحب کی خدمت کریں نا. عام طور پر غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، کپڑے تو بہت صاف ستھرے اجلے پہنے ہوتے ہیں، مگر ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اور اگر گھر کے اندر کسی کا کوئی آپریشن ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں بسا اوقات. ان کی خدمت کریں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بنا رہی ہے، چلا رہی ہے، اور آئندہ بھی بنائے گی اور چلائے گی. دعوت اسلامی مساجد بنوا رہی ہے. ہزاروں مسجدیں دعوت اسلامی نے بنوائی ہیں. 317 تو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہیں دعوت اسلامی کے پاکستان میں. اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ للبنین للبنات 500 کے قریب ہیں. مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات جز وقتی، کل وقتی، رہائشی، یہ الحمدللہ 2,500 کے قریب ہیں کم و بیش. اور اس میں پڑھنے والے مدنی منیاں کتنے ہیں؟ 1,28,000 سے زیادہ.
الحمدللہ. تو اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نظام، اس کا عملہ پتہ کتنا ہے؟ اسٹاف جس کو کہتے ہیں، مدنی عملہ مدرسۃ المدینہ کا تقریباً 6,500 کا عملہ ہے اس کا، مدرسۃ المدینہ کا. ناظم صاحب تو قاری صاحب تو مفتش تو ذمہ دار، جو پورا اس کا نظام بنائے ہوئے، چلائے ہوئے، سنبھالے ہوئے ہیں. پھر جامعۃ المدینہ میں ہزاروں کا عملہ ہے. تو یہ نظام مفت میں تھوڑی چلتا ہے بھائی. دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر پہلے ہمیں دے دی. تو اللہ کرے ہمارا حصہ پڑے. کس طرح؟ ہم اپنی دکان پر مدنی عطیات باکس رکھ لیں، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی رکھیں. اپنے گھر میں گھریلو صدقہ باکس رکھیں اور کچھ نہ کچھ حسب حیثیت اس میں ڈالتے رہیں. جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ماہانہ ترکیب بنا لے. اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے اللہ توفیق دے سارے قاری صاحبان کا مشاہرہ اپنے ذمہ لے لیں بھائی. ایک کا تو لے لیں بھائی، ایک نہیں آدھے کا لے لیں. اس انداز سے جو دعوت اسلامی قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے دنیا بھر میں، اس کی مدد کریں. اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں سخی بنا دے. جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جو سخی ہے وہ جنت کے قریب ہے، جو سخی ہے وہ لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. جو کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے. جو کنجوس ہے وہ لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو ہم بخیل نہ بنے بلکہ سخی بنے. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی ماں پر خرچ کریں، بہن پر خرچ کریں، بچوں کی امی پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، دین کی خدمت میں خرچ کریں. یہ سب راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب دلاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر لو اتباع